الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 42 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 43، 44 اور 45 پڑھیں گے۔ آج کی آیت نمبر 43 بھی ایک اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، حکم ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم سکر کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو یا بے ہوشی کے عالم میں ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب اس چھوٹے سے آیت کے حصے کے اندر ہی کافی چیزیں جو ہیں وہ کور ہوتی ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات یعنی کہ یہ بتایا جاتا ہے، یہ آیت اس وقت یعنی کہ اس کا نزول ہے جب شراب جو ہے وہ براہ راست حرام نہیں تھی۔ جس طریقے سے عام طور پہ اب لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اور جناب بوتلیں پی جا رہی، مشروبات پی جا رہے ہیں، اس طریقے سے اس دور میں شراب لوگ پیتے تھے، ڈائریکٹلی حرام نہیں تھی۔ تو اس وقت کی یعنی کہ یہ بات ہے۔ تو ایک تو اس وقت یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ شراب کو جو ہے وہ حرام کی طرف لایا جا رہا ہے۔ پہلے کچھ احکامات مختلف تھے، اس کے بعد یہ تھوڑا سا مزید اس احکام کے اندر سختی پیدا کی گئی کہ نماز سے روکا گیا اس وقت تک جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہاں سے ایک چیز کو یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کسی معاشرے کے اندر اصلاحات نافذ کرنی ہے، کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنا ہے، تو اس کے اندر تدریجاً آہستہ 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 جو ہے وہ تبدیلی لائی جاتی ہے۔ اچانک سے کوئی معاشرہ جو ایک دم سے ٹھیک کرنے کی طرف نہیں لایا جاتا۔ ایک تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ راہ راست پہ لانا ہے۔ اس طریقے سے شراب کے معاملے میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کو اس سے ہٹایا گیا۔ ایک یہ چیز ہمیں ملی۔ دوسرے چیز ہمیں ملی کہ نشے کی حالت میں نیک نماز قریب نہیں آنا، اس طریقے سے انسان غنودگی میں ہے، نیند میں ہے۔ یہ چیز بھی اس کے اندر اشارے ملتے ہیں کہ انسان کے اوپر نیند کا غلبہ چھایا ہوا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں، گرتا پھر رہا ہے۔ اس وقت بھی یعنی کہ اس وقت آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے تو پورے یعنی کہ ہوش مندی کے ساتھ ہمیں حاضر ہونا چاہیے، یعنی کہ آدھے جاگ رہے اور آدھے سو رہے ہیں، یہ حالت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کا پورا الرٹ اٹینشن، جیسے انسان کسی بڑے افسر سے ملنے جا رہا ہے، کسی وزیر بشیر سے ملنے جا رہا ہے، بادشاہ سے ملنے جا رہا ہے دربار میں، تو اس کے دربار کے آداب ہونے چاہیے کہ انسان پورے ہوش میں ہو، یعنی کہ بے ہوشی کی حالت میں آ گیا ہے۔ تو ہم جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو ہمیں پورا ہوش مند ہونا چاہیے، سکارا کی حالت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری جو بات آئی کہ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم جان نہ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان بے ہوشی کی حالت میں ویسے انسان کو پتہ نہیں چلتا کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا، ویسے انسان کو بھی نیند بھی غلبہ آیا ہوا ہو تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، کوئی بندہ کچھ پوچھ کچھ رہا ہے، جواب کچھ دے رہے ہیں، یہ حالت ہم دیکھ لیتے ہیں، عام کوئی چیز ہے، کوئی اسمین ہونی بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز میں یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ تعلموا ما تقولون، تم جو کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں اس طرح بھی اشارہ نکلتا ہے کہ ہم جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کے جو باتیں کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اگر نماز کا ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی کسی حد تک اس کنڈیشن میں چلی جاتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کیا کہہ رہے ہو، اور ہم عربی میں ساری نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہمیں آتا، معلوم ہی نہیں ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بھی اشارہ نکلتا ہے کہ ہم جو نماز اللہ کے سامنے ادا کر رہے ہیں، جو الفاظ ہم منہ سے بول رہے ہیں، تو ہمیں اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے ہم اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہے ہیں، کیا ہمارا مقصد ہے کھڑے ہونے کا۔ تو جب ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے تو نماز کا ایک مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے، یہ علیحدہ سے ایک چیز ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی اشارہ ہمیں نکل رہا ہے کہ ہمیں نماز جو ہے وہ بات ترجمہ ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ ڈیمانڈ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں نماز کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، ایک اشارہ اس میں یہ بھی نکلتا ہے۔ اور پھر میں کہ ولا جنبن، اور نہ ہی جنب کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، مگر یہ کہ کہیں رستے کے اندر کوئی رستہ عبور کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب اس سے اگلی جو بات آ رہی ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے کوئی قربت کی ہے، فلم تجدوا ماء، تو تمہیں پانی نہیں مل رہا، یعنی کہ کرنا تو غسل ہے، غسل کی جو ضرورت ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہیں مل رہا، یہ کوئی بھی کنڈیشن ہے، تو کیا فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر قصد کرو پاک مٹی کا، یعنی کہ تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اس سے مل لو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو،
ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ بات آ رہی ہے نا کہ انسان کے اوپر غسل واجب ہوا ہے، غسل کی یعنی کہ کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ کوئی بھی اس کنڈیشن کا سفر میں ہو، قضاء حاجت سے آیا یا عورتوں کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہے، کوئی بھی یعنی کہ انتہائی کنڈیشن اللہ نے بتا دی کہ جس حالت میں انسان کے اوپر غسل واجب، انسان ناپاکی کی حالت میں ہے اور پانی نہیں مل رہا، تو اللہ نے اس کو الٹرنیٹ کیا کیا، مسح کر لینا ہے، وہ کر لینا ہے، تیمم کر لینا۔ تیمم میں ہوتا کیا، ہم دیکھ لیں، صرف کچھ بھی یعنی کہ نہیں کرنا پڑتا، صرف ایک مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے اس کو بس چہرے پہ مل لینا اور ہاتھوں میں مل لینا، اور بس یہ کام ختم ہو گیا، یعنی کہ وضو بھی ہو گیا ہمارا، غسل بھی ہو گیا۔ اب اس سے ہم اس چیز کی یعنی کہ انٹینسٹی کا ہم حساب لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نماز کے معاملے میں کتنا اسٹرکٹ ہے کہ نماز کی اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے رہا کہ اگر تمہارا ناپاکی کی حالت میں بھی ہو، چلو بعد میں پڑھ لینا، جب غسل کرو گے پھر پڑھ لینا۔ اب ایک ہم امیجن کریں کہ انسان کے اوپر ناپاکی مسلط ہے، انسان کے اوپر غسل واجب ہے، اس کے کپڑے خراب ہیں، اس کا جسم ناپاک ہے، اپنی بیوی کے پاس سے ہو یا کچھ بھی اس کی کنڈیشن ہے، اب اس حالت میں ہم نماز پڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یار گندے ہیں ہم، نماز کہاں سے پڑھ لینے لگے، حالت میں کیسے حاضر ہو جائیں، اور پانی بھی نہیں مل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے تم وقت گزار لو، بعد میں قضا پڑھ لینا، یا تو پانی ملے گا جب نہا لینا پڑھ لینا، نہیں، اللہ کا پاک مٹی ملے بس اس کو چہرے پر ہاتھ پہ مل لو اور بس اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اب یہ یعنی کہ کنڈیشن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہا ایسی حالت میں بھی جب انسان کے اوپر غسل واجب ہوا پڑا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے کہ نماز دعا کر لو، بس میرے کپڑے خراب ہے جی، سب سے پہلا بہانہ میں یہی سننے کو ملتا ہے، یہ کپڑے ناپاک ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کپڑے کو چھوڑ کے پورے کا پورا انسان ہی ناپاک ہے، پورا جسم ناپاک ہے، انسان اپنی بیوی کے پاس سے ہو کے آیا، اس قدر یعنی کہ ناپاکی کی اس سے زیادہ کیا حالت ہوگی، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نماز کی چھوٹ نہیں دے رہا۔ اگر پانی نہیں مل رہا تمہیں، بس مٹی مل لو، سمجھو کہ پھر بھی حاضر ہو جاؤ۔ مٹی ملنے والی بات یہ نا کیا ہے کہ آپ بس مٹی پہ ہلکا سا ہاتھ مارا، چہرے پہ مل لیا اور ہاتھ پہ مل لیا، اور بس وہ وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ یہاں پہ نماز کی انٹینسٹی کا ہم حساب لگایا کہ نماز کی معافی نہیں ہے بالکل بھی، اور ہم لوگ بس ایک بہانہ ڈھونڈتے ہوئے نماز نہیں پڑھنی، جو بس کیا ہے جی کپڑے ناپاک، بات آسان سا جواب ہے، نماز سے چھٹکارا، ایسے نماز سے چھٹکارا نہیں ہوتا۔ اسے ہم آیت کی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں کیا کی ہے کہ تم نہیں پانی مل رہا، گندے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، بس مٹی مل لو، حالانکہ عام حالت میں دیکھیں کہیں پہ مٹی لگی ہوئی ہے اس کو گندے کی شمار کرتے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، آ جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ مٹی لگا لینی ہے ہاتھ پہ، چہرے پہ ہلکی سی مل لینی ہے، تو بس آپ پاک ہو گئے۔ ٹھیک، کیا حساب لگانے کے بالکل اللہ تعالیٰ نماز کے معاملے میں کوئی لچک نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے نماز کی حالت۔ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں، کسی کو بھی معاف نہیں، نہ کسی نبی پیغمبر کو معاف تھی، نہ وہ امن میں معاف تھی، نہ وہ جنگ میں معاف تھی، کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ کھڑے نہیں ہو کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، جیسے مرضی پڑھ لو، جب تک انسان کا دماغ حاضر ہے، انسان ہوش میں ہے، نماز کی معافی اللہ تعالیٰ کسی ضرورت نہیں دیتا۔ اور ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ ذرا ذرا سی چیز ہوتی ہے اور نماز ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں نماز کی، گویا کہ اہمیت ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ اور اللہ تعالیٰ کس قدر اہمیت یہاں بتا رہا ہے کہ تم جس مرضی حالت میں، جتنی مرضی گندی حالت میں، ناپاکی تمہارے پر مسلط ہے، لیکن نماز تم نے نہیں چھوڑنی۔ جہاں بھی تمہیں پانی بھی نہیں مل رہا، بس تیمم کرو، ہلکے سے مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے تم نے چہرے پہ مل لیا، ہاتھ پہ مل لیا، بس کافی ہے، حاضر ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ تو یہ ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز کی ہمارے یہاں اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کس لیول پہ جا کے جو نماز کی اہمیت بتا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا دیکھا ہے تم نے جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، جن کو ریٹن آرڈرز دیے گئے، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خریدتے پھرتے ہیں، وہ یریدون ان تضلوا السبیل، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھ رہے ہیں، یہ ریٹن آرڈر اللہ کی طرف سے آیا ہے نا، لکھ کے اللہ نے دے رکھی ہے چیز، اس کے باوجود ہمیں نماز کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، خود بھی دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، نہیں خیر ہے بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے۔ قضا کا کوئی تصور ہمیں قرآن میں کہیں نظر نہیں آتا۔ قضا کے صرف دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا انسان سویا رہ گیا کہ انسان کو ہوش ہی نہیں ہوئی، آنکھ ہی نہیں کھلی، یا کوئی اتنی کہ ایمرجنسی کنڈیشن ہوگی کہ انسان وہ پڑھ ہی نہیں پایا، بالکل ہی کوئی رش میں پھنس گیا، ایسا ہو گیا کہ بالکل انسان کو ہر صورت نکل گیا، وہ ٹائم بس میں نہیں رہا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی وجہ نہیں رہتی کہ انسان بلا وجہ نماز کو چھوڑے اور اس کو قضا کرے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ریٹن آرڈر لکھ کے دیے، نصیب من الکتاب، کتاب کا ان کو حصہ ملا، لکھا ہوا، لیکن انہوں نے پھر بھی گمراہی ڈھونڈی اور دوستوں کو بھی گمراہی کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم بآبائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن سے خوب واقف ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، اللہ تعالیٰ ولی
مددگار کافی ہے، ولی بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ دو سپورٹر بھی اللہ ہی کافی ہے اور مددگار بھی اللہ ہی کافی ہے، یعنی کہ ہمارے سامنے اللہ کے کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو حکم اللہ کے ہیں وہ سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں ہونے چاہیے، یہ طرف یعنی کہ توجہ اللہ تعالیٰ بار بار دلاتا ہے مختلف انداز سے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال آج کے سبق میں ہم صرف نماز کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ اللہ نے نماز کو کس لیول پہ جا کے ہمیں سمجھایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہمارے زندگی کے اندر پختہ کر دے کہ نماز ہم سے نہ چھوٹنے پائے کسی صورت بھی، اور نماز کا ہم حق ادا کریں، جیسے اللہ نے کہا کہ پوری ہوش مندی سے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔